أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو بھی یاد کرتے ہیں، مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ مذہب حقہ ایک تعمیری، تحقیقی، علمی اور عقیدتی پروگرام ہے۔ اس میں ہم ہر صاحب عقل و خرد کو دعوت فکر و نظر دیتے ہیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے مذہب اور اپنے عقیدے سے متعلق تحقیق کرنے کے لیے ٹائم میسر نہیں ہے، وہ اس پروگرام کے ذریعے سے تحقیق کو سن کر اپنے دل و دماغ کو قضاوت کے لیے، فیصلے کے لیے تیار کریں، اور جو صحیح ہو اسے اپنائیں، اور جو صحیح نظر نہیں آتا اس کو ہرگز نہ اپنائیں۔ یہ مؤمنین حقیقی جو ہوتے ہیں ان کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے کہ جو لوگ ہر ایک کی بات سنتے ہیں لیکن صرف اتباع کرتے ہیں احسن کی، بہتر کی، اور پھر بہتر کی اتباع میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آبائی اور خاندانی عقیدے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنے اس مسلک کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جس مسلک میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور ان کی تربیت ہوئی ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو اپنے جانے سے پہلے ہی ایک بہت ہی بڑے خطرے کا اعلان فرما دیا اور آگاہ کر دیا کہ میرے بعد 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنمی اور ایک صرف نجات دینے والا مذہب جو کہ حقیقی اسلام کو لیے ہوگا، اور وہی ایک مذہب حقہ ہوگا۔ اب اس کی تلاش میں ہم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ کوئی یہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ جس مسلک میں میں پیدا ہوا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ نہیں، ممکن ہے کہ جس مسلک میں میری پیدائش ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے اور تربیت ہوئی ہے، وہ ان 72 میں سے ایک ہو، کیونکہ گمراہ اور ہلاک کرنے والے مسالک اور فرقے زیادہ ہیں، اکثریت میں ہے۔ 72 کے مقابل میں ایک ہے، اور ایک کے مقابل میں 72 ہے۔ تو اس ایک کی جستجو میں ہمیں بہتر اور حق کی تلاش کرنی ہوگی۔ ہم نے بتایا کہ جو اکثریت کو حق بجانب سمجھتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کتنے غلط ہیں۔ ہم نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف اور صرف وہی لوگ حق بجانب ہوں گے، مذہب حقہ انہی کا ہوگا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر مکمل عمل کریں گے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، جب تک تم تمسک ان 2 سے رکھو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تمہارا ہی مذہب حقہ ہوگا۔
قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کو جس کسی نے بھی تھاما اس نے نجات کا راستہ اختیار کیا، اور جس کسی نے بھی ان دو میں سے کسی ایک کو بھی تمسک کے قابل نہیں جانا یا توجہ نہیں کی، اس نے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین ناظرات، ہم نے بتایا کہ مذہب حقہ وہی مذہب ہے جو مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جہاں پر قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کا بہترین انتظام ہے۔ توحید کے عقیدے کو لے کر ہم نے کہا کہ جہاں تمام امت مسلمہ کے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہیں اللہ کی صفات میں جو اہل بیت سے ہٹ کر ہیں انہوں نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں، اس حد تک گمراہی کہ اللہ نعوذ باللہ اس کو جسم و جسمانیات سے متصف کر دیا گیا، اس کے چہرے اور اس کے ہاتھ، اس کے بازو اور اس کی پنڈلیاں اور اس کے پاؤں کا تک ذکر کر دیا، اور بنو امیہ نے جو اسرائیلیات مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں شامل کیا، اسی کو عقیدہ سمجھ کر اس حد تک آگے چلے گئے کہ نعوذ باللہ جہنم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک پاؤں کو وہ پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو عین ذات قرار دینے والا مذہب مذہب اہل بیت اطہار ہے، اور ذات کو عین صفات قرار دینے والا مذہب مذہب اہل بیت اطہار ہے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں پڑھ کے سنایا کہ کس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو اہل بیت اطہار سے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی گمراہی اور ہلاکت نہیں ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہمارے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ دکھائی دے، نہ اس دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ ہرگز کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصورات و خیالات اور توصیفات سے بھی بالاتر ہے۔ ہماری نگاہوں کی کیا مجال کہ ہم ان نگاہوں کے دائرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو لینے کی کوشش کریں اور اسے دیکھنے کا دعویٰ کریں۔ انہی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ سراسر گمراہی ہے، اور اس کے مقابل میں اہل بیت اطہار نے جس طرح سے عقیدہ پیش کیا اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم ایک دوسرے اہم عقیدے کی طرف آتے ہیں، وہ عقیدہ نبوت ہے۔ کیا امت مسلمہ تمام کی تمام نبوت کے معاملے میں عقیدے کے اعتبار سے برابر ہے؟ جواب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر سارے مسلمان نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین کے طور پر مانتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان، یہ جتنے 73 فرقے ہیں نا، کہ سارے کے سارے فرقے نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے اور اپنے پیغام پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں، اور وہ پہلا نبی، پہلا پیغمبر، پہلا اللہ کی جانب سے جو خلیفہ اور نمائندہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخر میں حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی طرح کا اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ توجہ، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے عقیدہ نہیں لیا انہوں نے نبوت کے معاملے میں بھی گمراہی اختیار کی، یہاں تک کہ ان کا ایک عقیدہ عصمت کے بارے میں بالکل ہم اہل بیت اطہار کے پیروکاروں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ سارے کے سارے انبیاء کو، ان کی نبوت کو مانتے ہوئے بھی عصمت کے معاملے میں ہم سے الگ ہیں۔ عصمت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ بعض ان میں سے تو انہیں واقعاً معصوم نہیں مانتے، ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح گناہ کرتے ہیں، ہماری طرح خطا کرتے ہیں، ہماری طرح بھولتے ہیں، ہماری طرح نعوذ باللہ گناہ صغیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس طرح کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اگرچہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن تعداد ان کی بہت کم ہے۔ لیکن جو کثیر تعداد ہے، کیا ان کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ نہیں، ہمیں انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اکثریت مسلمانوں کی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، البتہ
اکثر مسلمانوں کے نزدیک صرف اور صرف احکام کے پہنچانے میں، شریعت کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ معصوم ہیں۔ معصوم ہیں یعنی گناہ سے محفوظ ہیں۔ تو کس گناہ سے محفوظ ہیں؟ کہتے ہیں صرف جھوٹ سے وہ محفوظ ہیں، باقی ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق کبھی نہ دے کہ اپنی طرف سے کسی بھی مسلک کی کوئی بات کروں، کیونکہ وہ تہمت ہوگی، الزام ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھوٹ اور تہمت لگانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میرے سامنے جو کتاب ہے آپ اس کو دیکھیے گا، یہ کتاب ہے اور توجہ سے سنیے گا۔ یہ شرح العقائد نصفیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ تفتازانی نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی۔ آپ ذرا دیکھیے اس کتاب کو، اور یہ کتاب بھی اہل سنت کی سب سے اہم اعتقادی کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ نے دیکھ لیا ہے نا، تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 324 پر آ جائے، 325 پر، صفحہ نمبر 325 پر آ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں عصمت کی بحث، عصمت الانبیاء کی بحث شروع ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ کیمرہ تھوڑا سا فاصلے پر ہے، لیکن آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں کہ یہ مبحث عصمت انبیاء یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عقیدہ اکثریت کا ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں، وہ کیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کلہم کانوا مخبرین، اللہ کی جانب سے خبر دینے والے سارے کے سارے ہیں، مبلغین عن اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صادقین ناصحین، اور یہ سچے بھی ہیں اور نصیحت کرنے والے ہیں، للخلق، مخلوق خدا کے لیے، تاکہ بعثت کا اور رسالت کا فائدہ باطل نہ ہو، لئلا تبطل فائدۃ البعث بعثت والرسالہ۔ اب اس کے بعد یہ جو شرح انہوں نے کی ہے اس میں جو بات ہے وہ آپ توجہ سے سنیے گا۔ وفی هذا اشارۃ الی ان الانبیاء معصومون عن الکذب، اس سے ایک واضح اشارہ یہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹ سے معصوم ہے، یعنی اللہ نے انہیں جھوٹ بولنے سے بس بچایا ہوا ہے، وہ جھوٹ ایک نہیں بول سکتے ہیں، خصوصاً فیما یتعلق بامر الشرائع و تبلیغ الاحکام و ارشاد الامہ، خاص کر ان تمام کاموں میں کہ جن کا تعلق شریعت سے ہے اور تبلیغ احکام خداوندی سے ہے اور امت کی نصیحت اور ارشاد سے ہے۔ یہاں پر وہ ایک جھوٹ سے معصوم ہے، یعنی عصمت کو مانتے ہیں لیکن صرف جھوٹ جیسے گناہ سے وہ بچے ہوئے ہیں، باقی جو دوسرے گناہ ہیں ان سے سرزد ہو سکتے ہیں، ان کا عقیدہ کہ ہاں ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میں اپنی طرف سے کیوں کہوں، اما عمدن، کہ وہ جھوٹ عمدن نہیں بول سکتے ہیں، فبالاجماع، یہ اجماع سے طے ہے، یعنی امت مسلمہ کی اجماع اس پر ہوا ہے کہ پیغمبران جتنے بھی ہیں، حضرت آدم سے لے کے آخری نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، عمدن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ جھوٹ سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، اور اجماع اس پر ہوا ہے کہ عمدن البتہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لیکن کیا احکام کے پہنچاتے ہوئے، شریعت کے کسی مسئلے کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے بھول اور چوک بھی ان سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں، جھوٹ سے بھی وہ محفوظ ہیں، سہوی جھوٹ سے بھی، یعنی بھولے سے بھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ اکثر کا عقیدہ، اجماع اس پر نہیں ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیے امت کا کیا حال ہے کہ امت کے جو اہل بیت اطہار سے عقیدہ نہیں لینے کو تیار،
اس امت کی اکثریت نے البتہ کہا ہے کہ وہ سہون بھی جھوٹ نہیں بولتے، شریعت کے معاملے میں، احکام کے پہنچانے میں وہ بھول چوک نہیں کرتے ہیں۔ وَأَمَّا سَهْوًا فَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ سہون بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کیا اجماع اس پر ہوا ہے؟ امت کا حال یہ ہے کہ اجماع اس پر نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، کچھ لوگ اس میں مسلمان کلمہ گو ایسے بھی ہیں جو نبیوں کو حتیٰ پیغام پہنچانے میں بھی بھول اور چوک کا مرتکب سمجھتے ہیں، البتہ ایسی تعداد اقلیت میں ہے، اکثریت پھر بھی سہون جھوٹ کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ سہون بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اکثر کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کیا صرف ایک جھوٹ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو صرف ایک کیا جھوٹ سے بچنا چاہیے؟ باقی تمام گناہوں سے ان کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اب ذرا سنیے، کہتے ہیں وَفِي عِصْمَتِهِمْ عَنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ تَفْصِيلٌ، کہتے ہیں کہ باقی جو گناہ ہے نا، غیبت، تہمت، نعوذ باللہ زنا، شراب خواری، جوا، قمار، چوری، تہمت لگانا کسی پر، آبرو ریزی کرنا، کسی کا حق چھیننا، ظلم کرنا، ستم کرنا، دوسرے کے مال پر نظر رکھنا، لالچ دنیا کی رکھنا، یہ سارے جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں سے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اس میں تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ کفر سے وہ معصوم ہے، وحی سے پہلے اور وحی کے بعد، اس پر اجماع ہے۔ ہاں یہ البتہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کفر البتہ نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، نہ وحی سے پہلے نہ وحی کے بعد، اس پر اجماع ہے۔ وَكَذَا عَنْ تَعَمُّدِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ، لیکن جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہان کبیرہ سے بھی وہ معصوم ہیں، اس میں کوئی عمدن گناہ نہیں کرتے، خلافاً للحشویہ، لیکن ایک فرقہ ہے جس کا نام حشویہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کبائر جان بوجھ کر انبیاء نعوذ باللہ سے سرزد ہو سکتے ہیں، یعنی گناہان کبیرہ سرزد جان بوجھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا وَأَمَّا سَهْوًا، میں یہاں پر آنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ وَأَمَّا سَهْوًا فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ، امت مسلمہ کی اکثریت کے نزدیک جائز ہے کہ انبیاء علیہ السلام سوائے تبلیغی کاموں کے جو اللہ کی جانب سے پیغام ہے اس کو چھوڑ کے، جھوٹ کے معاملے کو چھوڑ کے، باقی گناہ ان سے سہون ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ان سے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ زنا بھی ہو سکتا ہے، شراب خوری بھی ہو سکتی ہے، اور کسی پہ ظلم بھی ہو سکتا ہے، ستم بھی ہو سکتا ہے، اور سوچتے چلے جائیے سینکڑوں ایسے گناہ ہیں کہ جو جھوٹ کے دائرے میں نہیں آتے، جھوٹ سے ہٹ کر ہیں، اور ان سب کے سہون ہونے کا اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اکثر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بڑے سے بڑے گناہ ہونے کا اعتقاد ہے کہ سہون البتہ ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن سہون ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گناہان کبیرہ تو سہون ان سے ہو سکتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام سے، نعوذ باللہ من ذالک، ہو سکتے ہیں، لیکن گناہان صغیرہ عمدن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جمہور کا عقیدہ ہے۔ اندازہ لگائیے، جس جمہور نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے جا کر زانو ادب کو طے نہیں کیا اور ان سے عقیدہ عصمت انبیاء علیہ السلام نہیں لیا، اس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ عمدن، اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عمدن انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، لیکن سہون بڑے سے بڑے گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن گناہان صغیرہ تو عمدن بھی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نامحرم عورت پر نظر کرنا گناہ صغیرہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ان سے،
عمدن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار گناہان صغیرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الصَّغَائِرُ یعنی گناہان صغیرہ بعد النبوہ، نبوت کے بعد فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الْجَمْهُورِ، جمہور کے نزدیک عمدن بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ نبی کیا ہے کہ جو گناہان صغیرہ عمدن کر سکتا ہو۔ دیکھا کتنی ہم نے انبیاء علیہ السلام کی عزت رکھی ہے۔ یہ جو اکثریت ہے، جمہور ہے، میجارٹی ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ اس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ تو جمہور کے نزدیک ہے نا، عمدن گناہان صغیرہ بھی انبیاء علیہ السلام کے سے سرزد ہو سکتے ہیں، وہ بھی نبوت کے بعد بھی سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن سہون تو ہر ایک کا عقیدہ ہے بالاتفاق۔ انہوں نے بالاتفاق کر کے خنجر مارا ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر بھی اور اہل بیت اطہار کے عقیدے پر بھی اتفاق ہے اس پر کہ سہون تو یقیناً گناہان صغیرہ بھی ان سے ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک اور جملہ سنا کر کے خود ہی یہاں پر کہتے ہیں کہ وَمَنَعَتِ الشِّيعَةُ صُدُورَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَ۔ البتہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے نہ گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ وحی سے پہلے سرزد ہوتا ہے، نہ وحی کے بعد سرزد ہوتا ہے۔ اس طرح معصوم مانتے ہیں شیعہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن انہوں نے شیعوں کے عقیدے کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ یہ کتاب جسے میں پڑھ رہا ہوں کون سی کتاب ہے؟ آپ دیکھیے، شرح العقائد النصفیہ، یہ سعد الدین تفتزانی کی کتاب ہے، اور یہ عقائد الفرائض کی شرح ہے، اور شرح العقائد جو کتاب مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہے اہل سنت کے ہاں یہ درس نظامی میں ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کتاب عقیدے کے حوالے سے۔ تو اب اس کتاب کے اندر اس حقیقت کو مانا ہے کہ البتہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کو لے کر کے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہے نا تو نہ اس سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، نہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ وحی سے پہلے ہو سکتا ہے، نہ وحی کے بعد ہو سکتا ہے۔ ہم اس طرح انبیاء علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس پر ہم آپ کی توجہ برقرار رکھیں گے۔ مختصر بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا۔